شریعت نے حکم دیا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، تو یہ تعاون بھی مدد ہوتی ہے۔ تو یہ ما تحت الاسباب جو مدد ہے یہ شرعاً جائز ہے، اجازت ہے اس کی۔ ایک ہے ما فوق الاسباب مدد، کہ اسباب سے اوپر، مثال کے طور پہ ہمارے پاس کرامن کاتبین فرشتے ہر وقت موجود ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، لیکن ہم ان فرشتوں کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے۔ اسی طرح کسی جن کو موکل کو مدد کے لیے پکارنا یا کسی ولی اللہ کو مدد کے لیے پکارنا یہ سب جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ما فوق الاسباب ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو شرکی ہوتی ہیں اور ہم کر بیٹھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اتنا بڑا گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اگر مدد مانگے تو مجھ سے مانگے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ بیٹے کو جب کوئی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنی ماں کو پکارتا ہے اور ماں خوش ہوتی ہے۔ اگر وہ ماں کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے تو ماں کو غصہ آئے گا کہ بیٹا میرا ہے اور اپنی مدد کے لیے پکارتا کسی اور کو ہے۔ یہ تو دنیا کی ماں ہے، اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہیں، انہوں نے ہمیں پیدا کیا، انہوں نے ہمیں رزق دیا، انہوں نے ہماری تربیت کی، ہر چیز ان کی طرف سے ہے۔ اب اس پروردگار کو چھوڑ کر جب ہم کسی اور کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو اللہ کا جلال بھڑکتا ہے۔ تو نہ ہم نے کسی غیر کی عبادت کرنی ہے، نہ ہم نے کسی غیر سے مدد مانگنی ہے۔ اس لیے جو لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں نا اور مزار والوں سے مانگتے ہیں وہ جائز نہیں ہے۔ اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو واسطہ نہ بنائیں۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں او جی ساڈی تواڈے اگے، تواڈی رب اگے۔ بھئی تمہاری رب اگے کیوں نہیں ہو سکتی؟ تم بھی اللہ سے مانگو۔ اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان کوئی ایسا واسطہ نہیں بنایا کہ جس کو رشوت دی جائے، کوئی ایسا پہرے دار نہیں بنایا کہ جس کو سفارش کروائی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تم میرے بندے ہو، مجھ سے مانگو، بلا واسطہ مانگو۔ اب بعض جاہل لوگ کہہ دیتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، بھئی وہ بہت بڑے بزرگ تھے، ہم ان کی بزرگی کو مانتے ہیں، مگر ہم نے ان سے مانگنا نہیں ہے، مانگنا اللہ سے ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی تو پھر نکتہ حل ہو گیا۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا، درختوں کے آگے سر جھکانا، مورتیوں کے آگے سر جھکانا، قبروں پہ جا کے جھکنا، یہ سب جائز نہیں ہے۔ اسی طرح پھر ہم نے کسی سے مدد بھی نہیں مانگنی، اگر مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ ہمارا حاجت روا کون ہے؟ ہمارا مشکل کشا کون ہے؟ انبیاء اور صحابہ کے اوپر بھی جب کوئی مشکل کی بات آ بنی، انہوں نے بھی اللہ کو پکارا، اللہ ہی سب کا مشکل روا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی کہ علی مشکل کشا، شرک ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ مشکل کشا اللہ ہے۔ حضرت علی نانوں پہ جب مشکل بنتی تھی تو وہ اللہ کو پکارتے تھے، تو ہمیں بھی اللہ کو پکارنا ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔